أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 20واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 10واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 160 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کو دعوت دینے کے بعد نبی علیہ السلام کی عالمگیر نبوت کا بیان، عالمگیر نبوت کے بعد نبی کریم مہمان خصوصی صاحب مناسب سمجھو تو لائٹاں کو بال دیو، انہاں واسطے تانوں باہر بلانا پیندا ہے۔ دسیا کرو تہاڈی خدمت آپ کر دیا کران گے آ کے، دیکھو جو کوئی ہور بال جے تے اللہ تعالیٰ کی پھر صفات جس نے آخری رسول مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو نصاب پسند قوم تھی اس کا تذکرہ، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ سمندر میں لاٹھی مارے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو 12 قبائل میں تقسیم تھی، اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے وہاں سے پیدا کر مایا فم باجا ست من حسنتا اشراتا عینا، پس پھوٹ نکلے من ہو اس سے اسنتا اشراتا عینا 12 چشمے، اسنتا اشرا 12 عینا چشمے۔ سورۃ البقرہ میں بھی چونکہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں پر لفظ ہیں فن فاجرات، اور یہاں پر لفظ ہے سورۃ الاعراف میں فم باجا ست۔ معروف امام ہیں اور لغت کے ماہر ہیں امام راغب الاصفہانی، انہوں نے ان دونوں لفظوں کے اندر ایک فرق بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں فن فاجرات کا معنی ہوتا ہے کسی بڑی جگہ سے پانی کا نکلنا، کھلا پانی نکلنا، اور فم باجا ست کا معنی ہوتا ہے کسی تنگ جگہ سے پانی کا نکلنا۔ اگر دونوں لفظوں کو پہ غور کیا جائے تو یہ معنی واضح ہوتا ہے کہ وہ چشمہ اگرچہ چھوٹی جگہ سے نکلا تھا لیکن اس کا بہاؤ بھرپور تیز تھا، جس سے پانی جو ہے یوں تھا جیسے بہت بڑی جگہ سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ یہ دونوں لفظوں کو سامنے رکھے تو دونوں لفظوں سے یہ دو مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہر گروہ جو 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے جاری کر دیے تھے بھی چونکہ بڑی کثیر تعداد میں، مایا قاد عالمہ کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ مایا وظل، اب یہ بنی صاحب اللہ نے انعامات کی ان کا تذکرہ ہے نا، مایا وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادلوں کا۔ اب یہ چونکہ بنی اسرائیل جب اس سمندر سے نکل کے آگے آئے تو ظاہر ہے آگے ان کی اپنی وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتار دیا ان پر من اور سلوہ۔ یہ بات پہلے اس بار میں بیان ہوئی تو وہاں پر من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، گوند نما جو ہے یہ چیز تھی میٹھی، چونکہ یہ دنیا کی تو کوئی ڈش نہیں تھی نا، یہ تو خالص مانی تھی۔ سلوہ جس میں روسٹ بٹیر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ان کے لیے بطور کھانے کے آتی تھی، یعنی میٹھا اور نمکین، اور وہ بھی آسمانی جو ہے ان کو ملتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دی، دیکھو نا کتنی زبردست نعمتیں، کچھ محنت نہیں، کوئی کام نہیں، اور بہترین قسم کا کھانے کو مل رہا۔
لیکن قوم بھی تو اپنی نشکری کے اندر انتہا کو تھی نا، جس کا اگلا ذکر کیا. تو فلا قولو، تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی. من سلوا کھاؤ، یہاں رو سارا معاملہ. لیکن ہوا کیا، قوم نے جو ہے اپنی جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی والی بری عادات اسی پہ آ گیا، اور آگے اس باتوں کے اوپر کہنے لگے جی اصا تو من سلوا کھا گئے، تو دال شال نہیں چاہیے، تو تھوم پیاز چاہیے. موسیٰ علیہ نے کہا تھا ان کو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. موسیٰ علیہ اللہ دعا کرو کوئی دال مسور دی، کوئی پیاز، کوئی بس یہ چیزیں ہمیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور ایڈی عظیم چیز چھڑ کے نکمیہ چیز اول مار دے. ٹھیک ہے جاؤ پھر تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اس بستی میں اتر جاؤ، فلاں بستی میں، وہاں جا کرو محنت، کھیتی باڑی کرو، اگاؤ کھاؤ. یہ گا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ذلت اور مسکین میں مسلط کر دی گئی. ظاہر ہے یہ معاملہ معمولی تھوڑا، کتنے بیٹھے پجے پجائے بیٹھے بٹھائے روسٹ بروسٹ اور بہترین قسم آسمانی کھان تے کتنے یار جناب راتاں نو پانی لاؤنا تے دن نو حل واؤنے تے اج حالو بے حال. ٹھیک ہے تو اللہ نے کہا ما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، یہ نقدری کر کے نشکری کر کے دنیا کی اللہ کی عظیم نعمتوں سے جان چھڑا کے ان چیزوں میں ہمارے ساتھ جاتے نہیں کی انہوں نے، ساڈا کی لیا نعمت محروم ہوئے نا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تو اپنی ہی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور انہیں کہا گیا مزید انعام، تم ٹھہر جاؤ اس بستی کے اندر، وَقُلُوا مِنْهَا، اور تم اسے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہے، کوئی پابندی روک ٹوک نہیں، جو دل کا کھاؤ کھلو. اور یاد رکھو جب جانا ہے تو انداز تمہارا انتہائی عاجزی والا ہونا چاہیے، ذرا جھکتے ہوئے اندر جانا ہے. اور کہنا کیا ہے یہاں وَقُولُوا حِطَّةٌ، تمہاری زبان پہ معافی کیا کی التجا ہونی چاہیے، تم نے کہنا حِطَّةٌ، جس کا معنی ہے یا اللہ تو ہمیں معاف کر. اللہ، اور مایا دروازے سے جانا ہے تو عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہو، آج جھکتے ہوئے مان چلے جاؤ. اب قوم نے تمہیں فائدہ کیا ہوگا، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے اس عاجزی والے انداز سے، تمہارے اس معافی کے جملے سے ہم تمہارے سیاہ پر ساری برائیوں پہ قلم پھیر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو توجہ انہماک سے رب کی بندگی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم اور بھی انعامات دیتے ہیں. محسن جو پوری توجہ انہماک سے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا رسول اللہ سے مال احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تیرا اس رنگ میں اس انداز میں رب کی عبادت کرنا گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور قائم نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو فإنہ یراک، وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. اس انداز سے بندگی کا جو رنگ ہوتا ہے نا، اس انداز سے بندگی عبادت کرنا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ فطری اس بات ہے، آپ کبھی اندازہ کریں کہ کیمرے کے سامنے ہمیں پتا ہوگا یا نہ بھی سامنے پتا مالک بیٹھا ہوا ہے، تو ایک غلام کی، ایک نوکر کی، ایک جو ہے وہ جو اس کے متحد آدمی کا انداز رویہ کیا ہوتا ہے، دل کی طرف سے آزار پھاڑ دل سے چھڑتا ہے کہ یا وہ زیادہ وقت اپنے روٹین کی عادت سے ہٹ کے اضافی تو جو محنت انہماک سے کام کرتا، تو مایا تو سمجھتا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اس انداز سے جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے یہ محسنین ہوتا ہے، وَسَنَزِيدُ عزیز المحسنین. لیکن ظلم کی انتہا ہے. مَا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، میں دو کام کیے،
ایک تو کہا تھا بھی تم نے سجدہ کر جانا ہے، لیکن وہ سرین کے بل گھسڑتے ہوئے نا بہ بہ کے آرام نہ بجائے کہ چک کے جاندے، سرین کے بل گھسڑ کے جا اندر گئے، چکی ہے نا سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ کہا تھا تم نے کہنا حتۃ، تو کہنے لگے حنطۃ حبۃ فی شعرہ، یا اللہ کوئی سٹیاں چ دانے چاہیے دینے۔ کہا تھا کہنا کیا حتۃ، یا اللہ تو معاف کر دے، کہنا کہ حبۃ فی شعرۃ، اللہ بالیوں میں دانے چاہیے، سٹے دے دانے دے بھرے۔ فبدل الذین ظلموا، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، من ان میں سے، قولاً بات کو، کہا کیا گیا تھا حتۃ، اور بنا کیا دیا حبۃ فی شعرۃ، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ بات سے جو قیل لہم نے کہی گئی تھی، کیا کوئی سی تو کیا نہ کچھ لاب۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر جب قوم اپنے ہٹ درمی پہ آ جائے تو پھر رب کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے وہ بھیجا ان پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ کیوں بھیجا؟ مَا بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ ہم کس پہ زیادتی نہیں کرتے، لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کی بدعمالیوں کی، عذاب آتے ہیں لوگوں کی بدعمالیوں پہ، اللہ کی پکڑ آتی ہے لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ وما انا بظلام ان اللہ لیس بظلام للعبید، لوگوں اللہ اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے ایمان ہونا، تو مومن آدمی اس پریشانی کے اسباب میں سب سے پہلے اپنے کردار پہ نظر ڈالتا ہے، مجھ سے گناہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، میرے رویے میں انداز میں بدلاؤ کہاں سے آیا ہے۔ یقیناً یہ جو پکڑ نقصان ہوا ہے، تکلیف آئی ہے، ازمائش آئی ہے، اس کے پیچھے یقیناً میری کو نافرمانی کو گناہ میرا اس میں، کیونکہ اللہ نے مومن کو یہ ضابطہ سمجھایا نا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے نا ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان میں احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنے معاملے میں پلٹ آئے۔ لیکن کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کا انداز اس کے الٹ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں عذاب آ جائے، نقصان ہو جائے، اگ لگی، پورا لاس اینجلس راکھ ہو گیا، ساری جتنے بڑے بڑے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، بڑے بڑے اداکار، ایکٹر، اور سب سے امیر ترین جو گروہ تھا ان کی ساری پوچھلیں سڑ گئی، دم تک سڑ گئے سارے، اپنی جان بچا کے بھاگے، کچھ لے جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ لیکن کیا ہے انہیں یا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کیا دنیا زندگی کو جی رہے کو مر رہے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو حواسات زمانہ پھر کئی چاچے نے کئی بابے دیا، یہ تو ہندر رہنے وعدے کر، وہ یہ نہیں ہوا کہ نہیں کیا ہے، یا دیکھو لائی آپ کنے لائی آپ یہ نہیں کنے لائی، وہ بھی آئیتا کسے کیوں نہ، چلو آگے کسی نے ایک نے لا لی، وہ ایڈے پامبڑ بات ہے، ہر سال جنگل جاگ لگ دی ہے، حالات موسم چکر کنے چلائے نے، ہواؤں کے تیز جو ہیں طوفان کون لے کے آیا؟ جس نے اس آگ کو بڑھاوا دیا، جس نے اس آگ کو اٹھا کے جو ہے پورے لاس اینجلس تک پہنچا دیا، اور اس کی سپیڈ کو روکنے کے لیے ساری مشینری نکارا بیکار ہے، نہ فائر بریگیڈ کام دیتی ہے، نہ ہیلی کاپٹر وہاں پر آگ کو پہ قابو پا سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے جو ہے کنٹرول کر لے، اوتھے کدھر گیا سارا۔ مومن ہو تو مومن سوچے گا یقیناً اللہ کی ناراضگی، اللہ نے جو یہ اللہ کی پکڑ ہے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اور کافر کیا کہتا ہے؟ بس سڑنا جو ہو گیا، بس کوئی نہیں، وعدے گھاٹے پھرتا ہی نہیں، ورنہ سونامی آیا، ریٹا آیا، طوفان تھے نا سمندری، کیا سیکھا قوم نے آج تک؟ جس پہ آئی ہے وہ تلاش کرتے ہیں اسباب، اور جو باہر بیٹھے نے وہ صرف وقتی عبرت دیکھ کے یا مرا میں انہوں نے ہونی ساڑا تھوڑی ہونی ہے، ان کا حالت بھی یہ ہوتا ہے، انہوں نے ہونی ساڑا تھوڑی ہونی ہے، سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے یہ انداز بڑا ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ قوم میں نافرمانی پہ تھی نا،
مسلسل اللہ کے احکام میں ناشکری نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ نے کیا کہا فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ تو نہیں زیادتی کرتا، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، ان کے ظلم کا نتیجہ تھا ان پہ آفت عذاب آیا۔ فرمایا مزید ان کی حالت دیکھیے، وسألہم، یہ ایک نہیں ہے، اب مزید ان کی بربادی کے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو پکڑ آئی اس کا ایک اور رنگ دیکھیے، وسألہم، فرمایا آپ سوال کیجئے ہم ان لوگوں سے، عن القریہ، بستی کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہ بستی جو جس کو اللہ نے ہلاک کیا، جن پہ شکار مچھلی کا حرام تھا، اس کا ذکر تورات میں نہیں ہے، بائبل انجیل میں بھی نہیں، لیکن یہودی سارے جانتے تھے کہ ان کی ایک بڑی قوم تھی اور ان میں سب جانتے تھے، اور وہ اس کو چھپاتے تھے اپنی ذلت اور خفت کی وجہ سے، عام لوگ کو بتاتے نہیں تھے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ کچھ بھی ہوا، ظاہر کی جیسے لوگ کہ ساڑھے بڑے ادھر چلے گئے اور ان کو اللہ نے ان کا بگاڑ کے باندر بنا دیا، ظاہر ہے نقصان نہیں بتاتے تھے کسی، اپنے جتنے تھے سارے ان کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تورات میں نہیں معاملہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال بعد 10 سال بعد جا کے اعلان نبوت کرتے ہیں، 6 صدیاں مانگی۔ یہ تو واقعہ موسیٰ علیہ کی قوم جو ہے کہ 100 سال پہلا جو نبی علیہ پوچھن گے وہ بستی جو سمندر کنارے، انہیں دسیا سمندر کنارے ہی بستی، یہ کہتے ہیں آج کل جو جہاں پر یہ اردن کی بندرگاہ ہے نا، یہ اس کے اندر جو اردن کی بندرگاہ جہاں پر ہے وہاں پر جو ہے یہ قوم بحر کلزم کے ساحل پر، مدین اور بحر کلزم کے ساحل پر جو اس کے درمیان میں یہ بستی ہے، اور اس کا مورخین نے لکھا اس کو ایلات کہتے ہیں، جہاں پر آج کل بھی اسرائیل نے جو یہودیوں نے بندرگاہ بنائی ہے نا اپنی، تو انہوں نے بھی اس کا نام ایلات رکھا ہے، لیکن یہ بستی وہی ہے یا وہ اور تھی، بہرحال یہ نام ان میں ایلات نام تھا رکھا۔ اب جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ بستی جو سمندر کے کنارے تھی ذرا اس کے بارے میں، تو اب کیا کہیں گے؟ ہے نہیں، سارے تو نہیں جھوٹ بولنے والے، کوئی نہ کوئی دسے گا جی۔ اب جب پوچھیں گے تو ان کو سوال پیدا، انہوں کو تو پتہ لگ گیا، اب فوراً اب دماغ میں یہ تو بات آئے گی نا، انہوں کنے دسی اس اعتبار گل کڈی نہیں، جی عمیر بن وہب صفوان دے نال ساری گلاں کر کے طے کر کے رسولہ نو قتل کرنے دا پلان بنا کے مکے مدینے گیا سی نا، تے نبی علیہ السلام دے کول آیا تے آپ نے کہا آن تینوں ذرا، میں کیویں آیا؟ ویسے ہی پتر ہے میرا وہ لینا آیا، میں تلوار پھر کی کر دی ہے، کہندے تلوار کچھ کرن جو بدل نہ کچھ کر لیندی، یہ تے نکمیاں تلواراں ساڑیاں، آپ نے کہا اسی طرح بول آیا کیویں ہے؟ نہیں میں تو پتر لینا ہے، میں تو اس حتیم چ بہ کے صفوان ذرا طے کر کے قتل دا معاملہ وہ کنے کیتا جی، کہ میرا قرضہ چک لے، میرے بچیاں دی کفالت کر لے تے میں محمد کو قتل کر لا، میرے کو جان دا ذریعہ بھی ہے، تو میں یار ویکھیا بھی اینوں کہ دس نہ کہ نبی کو پتہ لگ گیا، گلاں تے ساڈیاں مکے چ بہ کے ہوئیاں تے ہوئیاں بھی صرف دو آپس دو بندیاں دیاں، میریاں تے صفوان بن امیہ دیاں، تے مدینے ایڈی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے دا چھڑیا، یہ پکی بات ہے، اللہ دے نبی نے آپ مولا نبی ذریعہ دسیا، ورنہ ہو ذریعہ نہیں ہے کوئی، سارے کو تیجا بندہ ہی کوئی نہیں کہہ کنے خبر لیک کرتی ہے، تے تسی پوچھو کہ بستی ہے کنے بستی کتے جڑی سمندر دے کنارے سی، پھر سوچنا تو پڑے گا نا، آخر انہاں نوں کتھوں پتہ لگ گیا، تے ظاہر بات ہے تہاڈی نبوت دی صداقت ہوئے گی، تصدیق ہوئے گی نبوت دی کہ واقعتاً آپ اللہ دے سچے نبی نے، کہ اللہ نے بدریہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی دے بارے اطلاع دے دی۔ تو یہ واقعہ جب آپ اسے پوچھیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بنے گا۔ یہ واقعہ کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے کچھ بڑے اہم مسائل ہیں مسا حرمت کے، جس کے اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، استسقاہ قومہ، جب اس سے پانی مانگا ان کی قوم نے، انضرب بعصاک الحجر، حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی کو مار پتھر پر، فم بجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوى، اور ہم نے حکم دیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ ان پاکیزہ جو ہم نے تم کو عطا کی، وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تھے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب انہیں کہا نا تم ٹھہر جاؤ اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور تم اس سے کھاؤ، حَيْثُ، جہاں سے، شِئْتُم، تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے کہنا حِطَّةٌ، یعنی تمہیں معاف کر دیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، فائدہ کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطی، سنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا تھا، یعنی سب نہیں تھے، وہ جو ظالم تھے انہوں نے انہیں بدل دیا قولا، بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ کے ساتھ جو کہی گئی تھی ان کو، کہا کچھ تھا انہوں نے کر کچھ دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ سبحانک بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔